ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ جنوری 1958 کو مکران کے ضلع تربت بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ عبدالمالک بلوچ 7 جون 2013 سے 30 دسمبر 2015 تک بلوچستان پاکستان کے 21واں وزیر اعلیٰ رہے اور ہوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے بچپن میں ابتدائی تعلیم روایتی انداز سے حاصل کی۔ مسجد میں قرآن پاک پڑھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تربت کے ایک مقامی اسکول سے حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم اتشاد ڈگری کالج سے حاصل کی۔ 1975 میں اپنے انٹر سائنس کیا۔ اچھے نمبر آنے پر آپ کو بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں داخلہ مل گیا۔ 1982 میں اپنے MBBS کا امتحان پاس کیا۔ بولان میڈیکل کالج سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ماہر امراض چشم ہیں، انہوں نے امراض چشم میں مہارت حاصل کی۔ عبدالمالک بلوچ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کے پلیٹ فارم سے کیا۔ 1987 میں اپنے قوم پرست رہنما ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کے ساتھ مل کر نئی سیاسی جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں 1988 میں انہوں نے اپنے سینئر سیاسی ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک قوم پرست سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل موومنٹ قائم کی۔ انہوں نے اسی سال الیکشن لڑا۔ انہوں نے اپنی بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشست جیتی اور نواب اکبر خان بگٹی کی کابینہ میں صوبائی وزیر صحت بن گئے۔ اس حیثیت سے اپنے اسپتال قائم کیے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ 2008 تا 2012 تک سینٹ کے رکن بھی رہے۔ وہ نیشنل پارٹی کے صدر رہے۔ وہ پہلے غیر قبائلی رہنما تھے جنہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ مری سیاسی اقتدار کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق عبدالمالک کے استعفی پر زہری قبیلے کے رہنما ثناء اللہ زہری نے عبدالمالک کی جگہ لی۔ 1983 میں انہیں وزیر تعلیم مقرر کیا گیا۔ اپنے دور میں انہوں نے مکران پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بلوچستان میں سکولوں اور کالجوں کا نیٹ ورک قائم کیا۔ 2004 میں میر غوث بخش بزنجو کے ساتھی BNM میں ضم ہو کر نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وہ 2006 میں سینیٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے سینیٹ کی مختلف قائمہ کمیٹیوں کے رکن کے طور پر کام کیا، جن میں اقلیتوں کے امور، بندرگاہوں اور جہاز رانی اور خوراک و زراعت کی کمیٹیاں شامل ہیں۔ وہ کم ترقی یافتہ علاقوں کے مسائل پر فنکشنل کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ 2008 میں وہ نیشنل پارٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالمالک اپنی ہی پارٹی سے مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بطور وزیر اعلیٰ اپنے دور کا آغاز کرنے کے بعد انہوں نے صحت کے شعبے میں اصلاحات کی صدارت کرنا شروع کی، جہاں جولائی 2013 میں انہوں نے چمن سول ہسپتال کا اچانک دورہ کرنے کے بعد تمام غیر حاضر ڈاکٹروں کو برطرف کر دیا، صفائی کے ناقص انتظامات پر ہسپتال کی سرزنش کی اور ہسپتال کے عملے کی طرف سے تجویز کردہ ادویات کی غیر قانونی طور پر فروخت کا نوٹس لیا۔ انہوں نے 1988 سے 1990 تک صوبائی وزیر صحت کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ بلوچستان میں تعلیم اور صحت کی خدمات کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں میں بہت سرگرم رہے ہیں۔ بلوچ آئینی اصلاحات سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے رکن رہے ہیں۔ کمیٹی نے پاکستان کے 1973 کے آئین میں 18 آئینی ترمیم متعارف کروائی۔ کمیٹی نے 18 آئینی ترمیم میں صوبائی خود مختاری کو شامل کیا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ایک مخلص، نڈر اور نظریاتی سیاسی کارکن ہے۔ اس نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ ایک حقیقی سیاست دان ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ شب و روز محنت کر کے کم مدت اور کم وسائل سے بلوچستان کے لوگوں کو تاریخی میڈیکل کالجوں، یونیورسٹیوں اور تعلیمی سہولیات و آسائشوں کی صورت میں دیے۔ آج تربت ایک ماڈل سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ چند سال پہلے تربت شہر کھنڈرات تھا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے شہر کا نقشہ تبدیل کر کے اس شہر کے بہترین فرزند بونے کا ثبوت دیا۔ ماضی میں ہمارا صوبہ بلوچستان بد انتظامی اور کرپشن میں بدنام تھا۔ بلوچستان اسمبلی کے ایک ممبر کے علاوہ باقی تمام ممبر کابینہ میں شامل تھے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے کر گڈ گورننس قائم کرتے ہوئے دنیا کے سامنے بلوچستان کا وقار بلند کیا۔
قبائلی اور روایتی صوبے بلوچستان کے اعلیٰ ایوانوں تک عام آدمی کی رسائی ناممکن تھی۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو عوامی دفتر بنا کر عام آدمی کی رسائی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس دور کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ بغیر کسی رکاوٹ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے اور اپنے مسائل پیش کرتے۔ غریب انسانوں کا حد درجہ صبح شام عوام کے ساتھ رہ کر ان کے مسائل حل کرنے والا اس عظیم شخص سے بہتر مثال پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں موجود نہیں۔ قومی و عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر رہنا اور بغیر غرض و لالچ سے اپنے عوام کا موقف ہر فورم پر اجاگر کرنے کی مثالی صلاحیت رکھتے ہیں۔